برائے مہربانی اس کو شیئر کرے تاکہ تمام ججز تک بات پہنچ جائے۔ السلام علیکم، میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سنڈے اور 1 ستمبر 2024 آپ سے آج اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جو میرا معاملہ ہے ہائی کورٹ میں پیش ہو چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں۔ اس سلسلے میں جو میری 22 اگست کو جسٹس علی باقر نجوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ 8 مہینے تک میری فائل دفتر لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے دبائے رکھی یا غائب ہو گئی یا مس پلیس ہو گئی، جو بھی نام دیں۔ تو محترم جناب جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے میری کمپلینٹ پہ فوری طور پر شیخ محمد حنیف اسسٹنٹ رجسٹرار ریٹ برانچ ملتان بینچ کو طلب کیا، کیونکہ باقی افسر ادھر ادھر ہو گئے اور اس سلسلے میں پتہ چلا کہ وہ جان بوجھ کر سامنے نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بے عزتی ہونی ہے عدالت میں، لہذا انہوں نے شیخ محمد حنیف صاحب کو آگے کر دیا۔ انہوں نے پھر بڑی مشکل کے بعد 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ فائل برآمد کرا کے محترم جج صاحب کے ریڈر کو دکھائی کہ فائل مل گئی ہے جو 8 مہینے سے غائب تھی۔ اس طرح کی کئی فائلیں غائب ہیں جو کہ کہتے ہیں جی مس پلیس ہو گئی ہیں۔ بھئی مس پلیس میری فائلیں ہونی ہیں، یہ سوال اٹھانا ہے۔ اب میں دیکھا ہے کہ اگلے ہفتے 1 ستمبر کے بعد 2 ستمبر سوموار کو جناب جسٹس علی باقر نجوی صاحب تشریف لے آئے ہیں دوبارہ، اور اس کے لیے میں نے وہ دعا جو کی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی جج آئے ہیں 1990 سے لے کر آج 2024 کے سال میں، تو تمام ججوں سے ان کا طریقہ علیحدہ ہے، منفرد ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پیمنٹس ہونی ہیں شہریوں کو وہ بینک کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی بینک پیمنٹ کیش دیتا ہے، ادارے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے دیتے ہیں۔ میرا بھی یہی معاملہ تھا جب میں سائنس ٹیچر تھا گورنمنٹ سکولز میں، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن رنگیل پور میں بھی میں نے 4 سال ایز ٹیچنگ آف سائنس پڑھائی، بی ایڈ کی کلاس۔ تو اس سے یہ عیاں ہو گیا کہ میں نے محنت کے ساتھ کام کیا اور 100% رزلٹ دیا۔ میرے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ جس کا رزلٹ 100% ہے مگر یہ خوشامد نہیں کرتا۔ یہ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ جو آفیسران کی خوشامد کی جاتی، میں وہ نہیں کرتا۔ میرا ایک ٹیمپو ہے، میں نے یونیورسٹی میں بھی اتنا سب یہی معاملہ ہے میرا جب میں پڑھتا تھا، تو میرے ایک مزاج ہے، میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا اور کسی کو رشوت بھی نہیں دیتا اور نہ اپنے سامنے لینے دیتا ہوں۔ مجھے غصہ آ جاتا ہے جب کوئی میرے سامنے رشوت لیتا ہے، میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مجھے ناراض لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بغیر رشوت کے کام نہیں ہوگا۔ تو یہی کام میں نے بغیر مطلب ہے سفارش کرا ہے، میں نے جتنی پیمنٹس لی ہیں لیٹ نہیں ہیں، 10 سال کے بعد بھی مجھے تنخواہیں ملی ہیں۔ جب میں اسکول ٹیچر تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس کی انکوائری ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اس کو تنخواہیں نہیں ملیں گی۔ تو کئی معزز ججز کو انہوں نے چیٹ کیا، کہتا ہے جی یہ تو تنخواہیں لے چکے، بھائی تنخواہیں دی نہیں یا پھر الٹا کہتے ہیں دے چکے ہیں۔ ریکارڈ پہ انہوں نے منفی انٹریاں ڈال کے، غلط انٹریاں ڈال کر پیمنٹ شو کر دی، بینک کو بھیجی نہیں۔ تو 90% پیمنٹ سے مجھے پھر عدالتوں نے ریکوری کرا کے دی ہے، یعنی عدالت کے جج صاحبان نے، جن میں بہت سارے نام آتے ہیں۔ اس کی لسٹ ایک وسیع ہے جو کہ 100 سے زیادہ ججز ہیں۔ ان میں چند ایسے جج ہیں جس طرح محمد شان گل صاحب ہیں یا مدثر خالد عباسی ہیں، ان کو انہوں نے سرکاری وکلاء نے چیٹ کیا تو مجھے پھر کمپلینٹ کرنی پڑ گئی۔ جس طرح میں نے نذیر احمد صدیقی صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں 2005 میں، ان کی شکایت کی۔ اس طرح اعجاز حسین شاہ صاحب 2011 میں ان کی شکایت کی، کیونکہ ان لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا سرکاری وکیل کی طرف سے کہ یہ جو پیمنٹ ہو چکی ہے۔ جب جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے اپنی ذاتی طاقت ظاہر کر کے پیمنٹس کی لسٹ منگوائی تو پتہ چلا کہ کئی تنخواہیں جو ہیں بینکوں کو نہیں بھیجی گئیں۔ تو وہ جو لسٹ 2/6/2016 کو تیار کی گئی
اور 3 جون 2016 کو جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کو، جو کہ بعد میں چیف جسٹس بنے، ان کو پیش کی گئی. تو وہ فورجری کر کے، بوگس انٹریاں کر کے پیش کی گئی، اور اس پہ پھر میں نے نیب کو اور اینٹی کرپشن کو بھی درخواستیں دی ہیں. مگر وہاں کیونکہ ملزمان طاقتور ہیں، وہاں ان کی دال چلتی ہے، گلتی ہے، یعنی انہوں نے معاملے کو دبایا ہوا ہے کہ یہ اوپن نہ ہو. اس سے پہلے بھی 1992 میں نے FIR اسی وجہ سے کٹائی تھی کہ سکول کلرک نے میری تنخواہ 3 مہینے کی نکلوا کے ہڑپ کر لی تھی. تو یہ ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ جعلی دستخط کر کے میری تنخواہیں نکلوا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تنخواہیں لے گیا ہے. تو اس سلسلے میں نے بہت سارے ججز کو فیس کیا، اور اس کے بعد جو 2-3 جج ہیں وہ تو بہت زیادہ ہی میں نے اپنے خلاف کر لیے. وہ کہتے ہیں جی پیمنٹ ہوگی. میں نے کہا جی بینک کہہ دے پیمنٹ ہوگی تو میں مان لوں گا. تو آخرکار بینک نے لکھ کے دے دیا، بلکہ ہائی کورٹ میں خود پیش ہوئے. تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو واحد معزز جج ہیں علی باقر نجفی صاحب، اس جیسا میں نے جج کوئی نہیں دیکھا. یہ پہلی بات یہی کہتے ہیں پیمنٹ اگر ہوئی ہے تو بینک لکھ کے دے، یا بینک سے ثابت کریں کہ بینک کو بھیجیے. ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ بینکوں کو انہوں نے لیٹر بھی لکھ دیے کہ ہم نے پیمنٹ کی ہے، آپ پیمنٹ کو آن کریں، تسلیم کریں. بینک کو پیمنٹ دی ہوتی تو بینک لکھتا. انہوں نے ان کے خلاف بیان دے دیا. اب سرکاری وکیل جو ہے بینک کے ساتھ لڑ پڑا. وہ کہتے جی حکومت کے ہم نمائندے ہیں، ہم نے پیمنٹ کی ہے. بینک کے نمائندے نے کہا کہ ہم نے پیمنٹ وصول نہیں کی. تو پتہ چلا کہ یہ فورجری، غلط ریکارڈ میں تبخیر کیا گیا، اور ریکارڈ بھی اب دکھاتے نہیں ہیں. اب یہ معاملہ علی باقر نجفی صاحب کو پیش کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ خود سماعت کریں یا کسی ایسے سینئر جج کو پیش کریں جو کہ اس معاملے کو سمجھتا ہو. کیونکہ نئے جج آتے ہیں نا، وہ بینک کی رپورٹ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں بس سرکاری وکیل سچا ہے، AEG سچا ہے، لہذا وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، غلط کر دیتے ہیں. پھر کیس کو ری اوپن کروانا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے ری اوپن ہوتا ہے. آج بھی یہی معاملہ ہے، کہہ رہے جی ری اوپن ہو گیا تو ہم پکڑے جائیں گے. میں نے کہا بے شک پکڑے جاؤ. اس طرح کے معاملات جو ہے مجھے فیس کرنے پڑے ہیں. اور اسی وجہ سے جب دوبارہ کیس سماعت ہوتا ہے، ڈیسائیڈڈ کیس کو دوبارہ سماعت عدالت کرتی ہے، تو ریکوریاں بہت ساری ہوتی ہیں. جس پیریڈ کے میں کلیم داخل کیے ہیں ان پہ سب پہ لکھا ہوا ہے پیڈ پیڈ پیڈ. اب بتائیں میں کہاں سے تلاش کروں؟ پیڈ ہوئی یعنی پیمنٹ نہیں ہوئی. اور اس وجہ سے پھر یہ عدالتوں میں آتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، بعض اوقات اریسٹ بھی ہوتے ہیں، پھر تنخواہیں بھی دیتے ہیں، جو میں کلیم مانگتا ہوں وہ دے دیتے ہیں. ابھی تک میرے تقریباً 90% کلیم جو ہے وہ مجھے کلیئر ہو گئے ہیں، یعنی عدالتوں نے ریکوری کرا دی ہے. 10% کلیم رہتے ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے. اور جو کلیم میں نے لیے ہیں وہ ایسے کلیمز ہیں جن کی وجہ سے مجھے 19 سال کی تنخواہیں مزید ملنی ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی رشوت دو. میں نے کہا رشوت نہیں دیتے، 19 سال کیس چلا ہے نا عدالت میں. تو اس کی وجہ سے پھر آرڈر ہوا کہ اس کو ساری تنخواہیں دے دیں. تو یہ معاملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے 3-4 ستمبر کو میری پھر ملاقات ہوئی کسی فورم کے ذریعے یا ڈائریکٹ جسٹس علی باقر نجفی صاحب سے، تاکہ وہ اس معاملے کو پٹ اپ کریں. اور جو انہوں نے 17/1/14 کا بیان لیا تھا سرکاری افیسران کا، وہی مینٹین رکھیں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پیمنٹ نہیں کی. یہ واحد بیان ہے جو اپنے طریقے سے انہوں نے سچ جو ہے مخالفین کے منہ سے نکلوا لیا تھا. یہ کام کوئی جج جو ہے آج تک نہیں کر سکا. یعنی سچ کو اگلوانا بہت بڑی بات ہے کنٹمپٹ کے کیس میں، کیونکہ یہ بات ہوتی ہے کہ پیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. سب کو انہوں نے کہا ہے پیمنٹ ہوئی، لیکن علی باقر نجفی واحد جج ہیں جنہیں اپنے کمال سے، اپنے ہنر سے ان کے منہ سے نکلوایا کہ ہم نے پیمنٹ نہیں کی. تو یہ واحد جج ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا کیس اسی کو لگایا جائے، سماعت ہو، تاکہ یہ جو ہے جو انہوں نے پہلے رپورٹ لی تھی یا بیان لیا تھا اسی پہ میرا فیصلہ ہو جائے، اور یا بینک کی رپورٹ پہ فیصلہ ہو جائے. دعا کریں پرسوں کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ملاقات ہو جائے. علی باقر نجفی صاحب جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے ملتان بینچ میں بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے کو 1 دن کے اندر حل کر دیں، کیونکہ بعض جج جو ہوتے ہیں وہ 1 دن کے اندر مسئلہ حل کر دیتے ہیں. یہی بات میں نے دیکھی تھی جسٹس خلیل الرحمان رمدیس، جسٹس محمد امیر بھٹی جی، جسٹس اوصاف علی خان، جسٹس منیر شیخ. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے بڑی کمال کے فیصلے دیے ہیں. اب میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو شیئر کریں تاکہ ہر جج معزز جج یہ دیکھ لے ویڈیو اور سن لے کہ
फैसला उन्होंने बैंक की रिपोर्ट पे करना है, ना कि सरकारी बयान पे, सरकारी वकील के बयान पे। पेमेंट्स हुई नहीं है और ये कहते हैं पेमेंट हो गई। गलत कर रहे हैं ना, उनको पता है जज कौन सा चेक करते हैं, धोखा देते हैं अदालतों को यही सरकारी वकील, फिर बाद में माफिया मांग लेते हैं। मुझसे भी माफिया मंगवाई गई कि हमसे गलती हो गई। ये जहांगीर अरशद साहब आए थे 2007 में, जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी आए थे 2002 में, तो सब के सामने ये फिर सरेंडर करते हैं, जो वो सख्ती दिखाते हैं, ये प्रूव बाई बैंक। अब ये बात है कि 10 मिनट हो गए हैं, मैं आपसे ये मुखातिब हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। हो सके तो इसको शेयर कर दें ताकि पाकिस्तान के हर जज के पास मेरी वीडियो चली जाए कि वो फैसला जो करे किसी भी पेमेंट का तो बैंक की रिपोर्ट को देख के करे कि वाकई पेमेंट हुई है या नहीं। अन्य वाह फैसला न करे कि सिर्फ सरकारी वकील ने कह दिया तो फिर पेमेंट हो गई, ये ना करे। बैंक की रिपोर्ट देख के पेमेंट हुई है फिर फैसला करे, वरना ये लड़ाई 19 साल तक चलती रहेगी जैसे मेरे साथ चली है। आप मेहरबानी करें, इसको शेयर लाजमी करें और इसमें कंजूसी ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। राब्ता नंबर दे दिया है, अगर कोई बात पूछनी है तो राब्ता फरमा लेना। एक बात जो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये अगर वीडियो आप शेयर करके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान तक पहुँचा दें तो इसका ये फ़ायदा होगा कि कोई भी जज ये फैसला देने से पहले सोचेगा कि मैं बैंक से कंफर्म करा लूँ कि बैंक को पेमेंट हुई है या नहीं। सिर्फ बयान देने से पेमेंट नहीं होती, बैंक तक पहुँचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसलिए ये केस 19 साल चला है, सिर्फ इसको साबित करने के लिए कि पेमेंट हुई है या नहीं। अब इस दौरानिए में वाहिद जज हैं जस्टिस अली बाकर जस्टिस नजफी साहब, जिन्होंने बयान रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर उनकी जान छूटी। उन्होंने कहा था कि हमने पेमेंट नहीं की क्योंकि महकमा एजुकेशन ने क्लेम इरसाल नहीं किए। क्लेम्स, बिल्स, वोचर्स जो भी पेमेंट्स होती हैं उसकी मंजूरी मुतल्लिका डिपार्टमेंट देता है। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी बात तमाम जज साहबान जब भी पेमेंट मैटर का कोई भी फैसला करें तो बैंक से पहले पूछ लें कि पेटिशनर की या दरख्वास्त गुजार की जो भी अमाउंट है बैंक में आई है या नहीं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम जज साहबान इस पर पहले गौर किया करें फिर फैसला किया करें ताकि लड़ाई ना बढ़े।